إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف عز و شان، بزرگی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اپنی قدرت میں سے بہت ساری چیزیں یا اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین ہمیں دکھاتا ہے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کا رب العالمین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جنات کو پیدا کیا۔ جہنم میں جانے کے لیے، جہنم میں داخلے کے لیے ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اور ان کے صفات کیا ہیں، ان کی علامت و پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہوتے ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہوتی ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن عبرت کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور ان کے پاس کان تو ہوتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن حق کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، ان کے کانوں سے اترتے ہوئے ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم عدل، بلکہ بھی ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھ کے بھی انسان اگر نہ سمجھے، نہ سوچے تو وہ جانوروں اور چوپایوں سے بھی گیا گزرا اور بدتر آدمی ہے۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا وہ انسان کو اس لیے دیا تاکہ وہ سمجھے، سوچے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ معزز حاضرین، اسلام میں دل کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے شکلوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ اگر کوئی چیز دیکھتا ہے انسان میں تو اس کا دل دیکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی قدرت کی عظمت کتنی زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگو، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک ٹکڑا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ ہے انسان کا دل۔ انسان کے باقی اعضاء و جوارح کی فساد اور اس کی اصلاح کا دار و مدار انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، بلکہ دن کی اتنی اہمیت آئی ہے، بلکہ ہماری عبادتوں میں دل کا اتنا اہم کردار ہے
کہ ہم کچھ کرنا چاہیں، کوئی بندگی کرنا چاہیں، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا پیر سے ہو یا زبان سے ہو یا ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی بھی عبادت کریں، اس سے پہلے اس کو کرنے میں ہمارے دلوں کا دخل ہوتا ہے، کیونکہ جب دل چاہتے ہیں، دلوں میں ارادے بنتے ہیں، دلوں میں جب عزم مصمم پیدا ہوتا ہے، تبھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کی جگہ ہمارا دل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں، کتنی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بندگی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دار و مدار دل پہ، دلوں کی نیت پہ ہوتا ہے۔ نیت صحیح ہو، دل صاف ہو، دل میں اخلاص ہو تو وہ عبادت قابل قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو رد کر دے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ دل جو ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر انسان کو دیا ہے، جو دنیا والوں کے پاس بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اسلام میں بھی، کتاب و سنت میں بھی اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا ان دلوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ان دلوں کو صحیح سالم رکھنا چاہیے، ان دلوں کو بیماریوں سے بچانا چاہیے۔ کیا ہے، انسان کے دل دو طرح سے بیمار ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہری بیماری، کسی کو ہارٹ کی بیماری آ گئی، دل کی بیماری آ گئی، دنیا کے ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے معنوی بیماری، کبھی کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ چیز دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن انسان کے دل میں وہ بیماری جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے، جو اس کی آخرت کو خراب کر دیتی ہے، جو اس کو زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ بنا دیتی ہے۔ اور وہ بیماریاں بہت ہیں، ان میں سے ایک بیماری ہے دلوں کی سختی، دلوں کی قساوت قلب۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، آج دنیا میں اکثر لوگ، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس کے شکار ہیں۔ کافر تو کافر، ان کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ لوگ کوئی بھی چیز سوچتے نہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے نشان عبرت کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن مسلمان بھی آج ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آخرت کے لیے، جنت و جہنم کی فکر کے لیے ان کے دل تھوڑا سا بھی نرم نہیں ہوتے، بلکہ ہماری زندگی ایک دم روٹین چل رہی ہے، ہماری زندگی ایک دم عادت کے طور پر جیسے روز چل رہی ہے ویسے ہی چل رہی ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور دوسرا دن ہوتا ہے تو وہی زندگی، تیسرا دن ہوتا ہے تو وہی زندگی، ایسے ہی زندگی ہماری کٹ جا رہی ہے، سال گزر جاتے ہیں، اور بلکہ زندگی کا اکثر حصہ گھٹ جاتا ہے، لیکن کبھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، کبھی ہمارے دل میں آخرت کی فکر نہیں آتی، کبھی ہمارے دل میں موت کا تصور پیدا نہیں ہوتا، ایسے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ دلوں کی سختی یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے، انسان کو یہ دنیا میں بھی بے چین کر دیتی ہے، دل اس سے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، تو آخرت میں بھی یہ انسان کو خسارہ اور نقصان اس سے ہوتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اس کی کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں یا نہیں، آپ اس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں میں ہمیں لذت نہیں مل رہی ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہیں لیکن ہمارا ذہن بھٹکا ہوا ہے، نماز پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، عبادت کرنے میں سستی ہوتی ہے، بندگی کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کو مزہ نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں تو لذت ملتی ہے، انسان گناہ کو لذت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور زیادہ گناہ کرنے کی چاہت کے ساتھ جب گناہ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں عبادت کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، قرآن کی تلاوت سے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتے ہوں، سمجھ لو ہمارا دل
سخت ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کے جیسے ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے، اس کا نفس زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے جسم میں جان ہے لیکن اس کی روح زندہ نہیں، اس کا جسم بظاہر زندہ معلوم ہوتا ہے، زمین پہ چلتا پھرتا اس کا جسم ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہی موت بہت خطرناک موت ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر انسان ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جائے، قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اثر نہ ہو، تو سمجھ لو ہمارا دل غافل ہو چکا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر سے، اللہ نے جو آیتیں نازل کی، حق کی آیتیں، اس کی وجہ سے انسانوں کے دل، مومنوں کے دل نرم پڑ جائے؟ کیا قرآن کو سن کر، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کو، اللہ کو یاد کر کے، کیا ان مومنوں کے دل کو نرم ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ تو دلوں کو اگر ذکر سے، قرآن سے اگر لذت نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، چین نہیں مل رہا ہے، تو سمجھ لو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم موت سے غافل ہیں، ہمیں موت نہیں آتی، ہمیں موت سے دور ہیں، اور ہم لوگ موت کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، تو اور دنیا میں اتنے مست ہیں کہ ہمیشہ دنیا کی فکر لاحق ہوتی ہے، تو یہ بھی قساوت قلب کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا نتیجہ ہے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر آج کثرت سے ہے کہ سال ہو جاتے ہیں، آخرت کی یاد نہیں آتی، سال گزر جاتے ہیں، لیکن جنت کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں کہ بھئی ہم کیا جنت میں کیسے جائیں گے، جنت میں جانے کی کام کیا ہے، اور جہنم کیسی ہوگی، اس سے بچنے کی توفیق ہم اللہ سے کیسے مانگے، یہ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی سوچنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں ہیں، غفلت کے شکار ہیں، ان کے پاس رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نئی آیت آ جاتی ہے، نئی نصیحت آ جاتی ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیسے کھلواڑ کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، یہ آیتیں، یہ نصیحتیں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، ان کے دل غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ تو یہی حالت آج ہماری ہے، ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ ہمارے دلوں کو کبھی بیداری نہیں ملتی ہے آج کے زمانے میں۔ اور اسی طرح ایک علامت یہ ہے قساوت قلبی کا کہ لوگ اگر ہنسی مذاق میں زیادہ ہوں، رونا کم ہو، ان کو رونا نہ آتا ہو، اللہ کی یاد سے آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں، اور ہمیشہ ہنسی مذاق پسند ہو، کامیڈی پسند ہو، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہنسنا اٹھنا بیٹھنا اگر پسند کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہمارا دل دنیا میں لگ گیا ہے، آخرت کی فکر ہمارے دل سے کم ہو گئی ہے۔ اور یہی چیز ہمارے اندر ہے۔ زندگی میں شاید کون سا دن ہوگا یا کون سی رات ہوگی جس دن ہم اللہ کی یاد سے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے، ورنہ تو ہم ہنستے تو روز ہیں، مذاق تو روز کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہو یا گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو۔ تو یہ بھی ہمارے دلوں کی سختی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہ علامات اگر ہمارے جسم میں ظاہر ہو یا ہمارے اندر ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل سختی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح دلوں کو سخت کرنے والی کچھ چیزیں ہیں۔
کچھ اسباب ہیں اس کے جو جب ہم انسان ان کاموں کو کرتے ہیں، وہ اسباب انجام دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے گناہ، کثرت معصیت. انسان جب اللہ کی معصیت کثرت سے کرتا ہے، گناہ کثرت سے کرتا ہے، غلط کام کثرت سے کرتا ہے، تو اس کے دل سے روشنی ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی روشنی اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا وہ نشان، سیاہ نشان ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر گناہ انجام دیتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں، معصیت پہ معصیت کرتا ہے، تو اس کے دل کے نقطے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر قفل لگا دیا جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہی ران ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم بما كانوا یکسبون. دنیا میں جو وہ غلطیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سیل لگا دیا. اب اس کے بعد اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت اس کے دل سے ختم ہوتی ہے. اور اسی طرح ہمیشہ غفلت میں رہنا اور یہ سوچنا کہ زندگی ابھی باقی ہے، موت ابھی بہت دور ہے، ہماری زندگی ابھی بہت طویل ہے، ہماری زندگی یہاں پر اور کئی سال ہے، موت کے قریب توبہ کر لیں گے، موت کے قریب ہم استغفار کر لیں گے، موت کے قریب ہم جاگیں گے. یہ اگر انسان سوچتا ہے تو سمجھ لو یہ غفلت بھی انسان کو، اس غفلت کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل قسوت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حرام کمائی، دیکھیے حرام کمائی بہت خطرناک چیز ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. انہی نقصانات میں سے ایک نقصان ہے دلوں کی سختی. حرام کمائی سے دل سخت ہو جاتے. کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ماحول میں، معاشرے میں، کہ کچھ لوگ حرام اتنا کھاتے ہیں کہ کروڑوں کے روپے حرام طریقے سے کما لیتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے سیاستدان ہوتے ہیں، بہت سارے امپلائی ہوتے ہیں جو کروڑوں روپے رشوت لیتے ہیں، کروڑوں کا گھوٹالا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑ روپے جمع کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا، پھر بھی وہ اس کو کافی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. کبھی آپ سوچے کہ کبھی کوئی کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے، کسی یتیم کا مال، کسی بیوہ کا مال چھین رہا ہے، کوئی کسی مدرسے کا مال، کسی مسجد کا مال، یا کوئی بھی دین کے نام پر ہونے والے جو وسائل ہے اس کے نام سے پیسہ کھا رہا ہے. کیا کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں؟ یقیناً یہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ان کو حرام کھاتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی، یا پھر ذرا سی بھی ان کے دلوں میں تردد ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا. تو حرام کمائی کھانے سے، حرام کمائی کے ذریعے سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انسان کے دلوں میں قسوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آگے کبھی حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کتنے بھی نصیحت کر لو حرام کھانے والوں کو، لیکن جلدی ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی. کیوں؟ دل سخت ہو چکے ہیں، اب دلوں پہ وہ کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور اسی طرح حرام کمائی کی ایک بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں عبرت پیدا نہ ہو. آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں احساس پیدا نہ ہو تو سمجھ لو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے انبیاء کے ذریعے سے اتنے معجزات دیے، اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائے
لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ذرا بھی نہیں پگھلے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو وہ دیکھتے ہوئے بھی اس سے انجان ہو گئے اور اس سے غافل ہو گئے، وہ نشانیاں ان پر اثر نہیں کریں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بلکہ اتنے سخت کہ پتھر کی طرح تمہارے دل بن چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، جن سے پانی بہتا ہے، جو کبھی اللہ کے خوف سے لڑک بھی جاتے ہیں، لیکن تم ہو کہ تمہارے دلوں میں ذرا بھی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی، واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ایسی معجزات، ایسی اللہ کی نشانیاں بتائے، پھر بھی وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیے، اس کو قبول نہیں کیے۔ پانی میں لکڑی مارتے تو راستہ بن جاتا تھا، زمین پہ لکڑی ڈال دیتے تو سانپ بن کے ظاہر ہو جاتا تھا، آنکھوں کے سامنے ایسی نشانیاں تھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کے سامنے مختلف معجزات دکھائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے کفار قریش نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن اسلام نہیں لائے کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب ان پہ مہر لگ گیا ہے اور ان کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ چھین لیا ہے۔ یہی ہے دلوں کی سختی، اسی سے سخت ہوتے ہیں دل۔ اور اسی طرح دلوں کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، آخرت کو یاد نہ کرے، جنت و جہنم کو یاد نہ کرے۔ اگر انسان ان چیزوں سے غافل ہو جائے تو آٹومیٹکلی انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز ہے علاج کیا ہے، دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے۔ دیکھو، دلوں کی سختی کا سب سے اہم علاج اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، کیونکہ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا؟ کیا بے قرار اور بے چین دلوں کو اللہ کے ذکر سے چین نہیں ملتا؟ تو انسان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو سکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون اور قرار مل سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج یہ قرآن ہے۔ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل کر موم بن گئے، پتھر سے پتھر دل بھی پگھل کر نرم ہو گئے۔ تو قرآن کو سننے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور دلوں کو نرمی ملتی ہے۔ اور اسی طرح گناہوں سے دور رہیں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کر کے توبہ و استغفار کثرت کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی ہمیشہ فکر میں لگے رہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دلوں کو جلا اور دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور کون سی وہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ اور وہ ہیں غفلت اور گناہ۔ غفلت اور گناہ یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ذکر اور استغفار یہ دونوں چیزیں انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں، ان کو زندگی دیتی ہیں، ان کو جلا بخشتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، خطاؤں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز کہ ہمیشہ موت کو یاد کریں، ہمیشہ موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں۔ ہمارا منشا، ہمارا مقصد آخرت ہو، ہم جو بھی کام کریں
وہ آخرت کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اگر ہو سکے ممکن ہو کبھی کبھی جا کر قبروں کی زیارت کر لیں، قبروں کو یاد کر لیں، قبروں کے پاس جا کر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تصور کر لیں کہ ایک دن مجھے بھی یہاں لا کر سلایا جائے گا، یہاں پر بھی مجھے لٹایا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا مجھے کفن پہننے کے لیے بھی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اور مجھے کفن پہنائیں گے، کوئی اور مجھے نہلائیں گے، مجھے زمین پہ قدم آگے بڑھانے کی میرے جسم میں طاقت نہ ہوگی، کوئی اور لا کر مجھے اپنے کندھوں پر ڈھو کر مجھے یہاں پہ لا کے سلائیں گے، اور یہاں مجھے ساری دنیا والوں کو چھوڑ کر، سارے اشتراک کو چھوڑ کر، سارے مال و جائیداد کو چھوڑ کر، سارے عیش و آرائش کو چھوڑ کر، سارے اجالوں کو چھوڑ کر ایک تنگ جگہ میں، ایک 6 گز کے تنگ جگہ میں اور تاریک مقام میں مٹی کے اندر مجھے لیٹنا ہے۔ جب مجھے یہاں پر لٹا دیا جائے گا اس کے بعد میرا حال کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں اس کے بعد کی زندگی میری کیسی ہوگی۔ یہ انسان جب قبروں کے پاس جا کر قبروں کی زیارت کر کے سوچتا ہے تو اس کے دل نرم ہوتے ہیں۔ امام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ قبروں کی زیارت کرتے تو اتنا روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا پہلے، مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت سے روکا لوگوں کو، کیونکہ وہ شرک کا سبب تھا، کیونکہ وہ اموات جو مردے ہوتے ہیں ان میں غلو کی وجہ سے شرک تک لے جانے کا سبب تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت سے شروع میں روکا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے کہا فزوروہا، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کی وجہ سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کام ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم دلوں کی سختی کو مٹا سکتے ہیں، دلوں کی سختی کو ختم کر سکتے ہیں، قسوت قلبی کو دور کر سکتے ہیں۔ یقیناً بڑا افسوس ہے، بلکہ آج میں اور آپ نہیں بلکہ اکثر لوگوں کا، اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم ذرا بھی بلکہ کبھی بھی آخرت کو سوچتے نہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ روٹین جو ہماری زندگی چل رہی ہے ویسے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں اور ویسے ہی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، ویسے ہی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں، بلکہ کبھی وقت نکال کر وہ آیتیں پڑھیں، وہ حدیثیں پڑھیں، وہ کتابیں پڑھیں اور وہ نصیحت کی باتیں سنیں جس میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذاب قبر کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ تم کثرت سے احادیث الرقاق پڑھو، رقاق دلوں کو نرم کرنے والی چیزوں کو پڑھو، دلوں کو نرم کرنے والی نصیحتوں کو سننا، وعظ و نصیحت کو سننا، بیانات میں موعظت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں اور اس کی سختی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ چیز دیکھو، اکثر ہم ہمیشہ جب یہ چیزیں سنتے رہیں گے تو ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا، ہمارے دل میں سختی دور ہوتی جائے گی۔ لہٰذا ایسے بیانات بھی سنیں جس میں قبر کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، جنت و جہنم اور موت کا ذکر ہو اور دنیا سے بے رغبتی کا ذکر ہو۔ ایسے بیانات بھی سننا چاہیے، ایسی کتابیں بھی کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ میرے حال کچھ باتیں تھیں قساوت قلبی کے تعلق سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔